مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ فائدے: اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینے کا ذکر ہے، کیونکہ زیادہ تر انسانی تکلیفوں کا تعلق انہی دو سے ہوتا ہے، ورنہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کچھ روایتوں میں یہ زیادہ بھی ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے خون محفوظ رہیں۔ واضح رہے کہ اس سے مراد وہ تکلیف دینا ہے جو بلا وجہ ہو، کیونکہ بشرطِ قدرت مجرموں کو سزا دینا اور سرپسند لوگوں کے فساد، لڑائی جھگڑے کو طاقت کے زور سے روکنا تو مسلمان کا اصلی فرض ہے۔ کون سا مسلمان بہتر ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور طاقت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایو الاسلام میں حذف ہے، دراصل ایو زویل اسلام ہے۔ اس کی تائید صحیح مسلم کی ایک روایت سے ہوتی ہے جس کے الفاظ افضل بیان ہوئے ہیں۔ ترجمہ کے وقت ہم نے اسی روایت کو سامنے رکھا ہے تاکہ سوال اور جواب میں لگاؤ قائم رہے۔ کھانا کھلانا اسلام کی عادت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی عادت اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور جانکار اور انجان ہر ایک مسلمان کو سلام کرو۔ فائدے: اس حدیث کے مطابق کھانا کھلانے اور سلام کرنے کو ایک بہترین عمل بتایا گیا ہے، جبکہ دوسری حدیثوں میں اللہ کے ذکر اور جہاد اور ماں باپ کی فرما برداری کو افضل قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ فرق سوال کرنے والے کی حالت اور ضرورت کے لحاظ سے ہے۔ ایمان کی پہچان ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ فائدے: عادت اور اخلاق کے بیان میں اس عادت کو بنیادی قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان بھائیوں بلکہ تمام انسانوں کا خیر خواہ رہے۔ ایسے انسان کی دنیا اور آخرت بڑے آرام اور سکون سے گزرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت کے علاوہ ایمانی محبت کی بھی ضرورت ہے، ورنہ طبعی محبت تو جناب ابو طالب کو بھی تھی، لیکن اسے مومن نہیں کہا گیا۔ باپ اور اولاد کا خاص طور سے ذکر فرمایا کیونکہ انسان ان سے بے حد محبت کرتا ہے، پھر باپ کو پہلے کیا کیونکہ باپ سب کا ہوتا ہے، جبکہ تمام کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے، لیکن اس کے آخر میں باپ اور اولاد کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ محبت کا اضافہ کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب تک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھے، اس وقت تک ایمان پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی مٹھاس اسی کو نصیب ہوگی جس نے تین باتیں ہوگی:
ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، دوسری یہ کہ صرف اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھے، تیسری یہ کہ دوبارہ کافر بننا اسے ایسے ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا ناپسند ہوتا ہے۔ انصار سے محبت ایمان کی پہچان ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انصار سے کینہ جلن رکھنا ہے۔ انصار مدینہ منورہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا اور اسے ایسے وقت میں آپ کا ساتھ دیا جبکہ کوئی اور قوم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام انصار رکھا۔ انصار سے آپ کے مددگار کی حیثیت سے محبت کرنا مراد ہے، شخصی طور پر کسی سے اختلاف اور جھگڑا ہونا اس سے الگ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ رضی اللہ کی ایک جماعت تھی، تو آپ نے فرمایا، تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے جانے انجانے کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پھر جو کوئی تم سے یہ وعدہ پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کسی کو کر بیٹھے پھر اللہ نے دنیا میں اس کے گناہوں کو چھپایا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو قیامت کے دن اسے معاف کرے یا سزا دے۔ ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ سے کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ آسانی سے کر سکتے تھے۔ انہوں نے معلوم کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا حال آپ جیسا نہیں ہے، اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمایا ہے۔ یہ سن کر آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر غصہ کا اثر ظاہر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ناراض ہوئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آسان کاموں کو بلند مرتبہ اور گناہوں کی بخشش کے لیے ناکافی خیال کیا۔ ان کے گمان کے مطابق بلند درجے حاصل کرنے کے لیے ایسے کٹھن عمل ہونے چاہیے جن کی ادائیگی میں تکلیف اٹھانی پڑے۔ اس پر آپ نے خبردار کیا کہ دین میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں، بلکہ جو اور جیسا حکم ہو اسی کو کافی سمجھا جائے۔ شکریہ ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔